بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام بزم سحر کے ساتھ۔ یہ پروگرام آپ میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ رمضان المبارک کا یہ خصوصی پروگرام رات 2:30 سے انتہائے سحر تک، اور انشاءاللہ دیکھ سکیں گے انتہائے رمضان المبارک تک۔ ناظرین کرام، ایک تہذیب ہوتی ہے، ایک ثقافت ہوتی ہے جسے عام طور پر کلچر کہا جاتا ہے۔ تہذیب مذہب کی عکاس ہوتی ہے اور ثقافت علاقے کی، معاشرے کی، وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کے انداز کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ کلچر منتقل ہو سکتا ہے، ثقافت ایک دوسری جگہ پر لائی جا سکتی ہے، لے جائی جا سکتی ہے، کسی اور سے اخذ کی جا سکتی ہے، لیکن تہذیب تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ بہت ساری رسومات، بہت سارے رواج ہمارے یہاں پر ایسے ہیں کہ جسے تہذیب کا درجہ حاصل ہو گیا، کچھ کو ثقافت کا، کلچر کا حصہ حاصل ہو گیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ہمارے تہذیب سے میل کھاتا ہے، کیا ہمارے کلچر سے میل کھاتا ہے۔ بہت ساری رسوم و رواج تو ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ جنہیں مذہب کی اور حصول برکت اور باعث اجر و ثواب سمجھ کر ہم ادا کیا کرتے ہیں۔ کیا وہ رسوم و رواج باقاعدہ طور پر شریعت اس کی طرف اجازت بھی دیتی ہے؟ رغبت تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے۔ زندگی کا ہر عمل، اسلام دین فطرت ہے، ہر چیز میں ایک آگہی دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں اپنی رسوم و رواج میں دیکھنا ہے وہ چیزیں جو ہماری رسم بن چکی ہیں، عادت بن چکی ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ کچھ وہ رسومات ہیں کہ جو عبادت کا درجہ رکھ چکی ہیں۔ بہت ساری افطار پارٹیز جس طرح سے منعقد کی جاتی ہیں اور اسے باعث اجر و ثواب سمجھ کر منعقد کیا جاتا ہے، اعتراض نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ یقیناً شریعت اس کی اجازت دیتی ہو کہ آپ افطار کے موقع پر مل بیٹھ رہے ہیں۔ بچے کی پیدائش پر ہم بہت ساری رسوم و رواج، جب شادی کے بندھن میں دو گھر بنتے ہیں، دو افراد ایک دوسرے کے جیون ساتھی بننے جا رہے ہوتے ہیں، تو ہم بہت ساری رسومات ادا کیا کرتے ہیں۔ مختلف ایام کے موقع پر ہم اسے اپنے اپنے انداز سے منایا کرتے ہیں۔ کبھی اسے کلچر کا نام دیا جاتا ہے، کبھی اسے تہذیب کا نام دیا جاتا ہے۔ یاد رہے، تہذیب تبدیل نہیں ہوتی ہے، تہذیب مذہب کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر انسانیت کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ ثقافت میں بہت ساری چیزوں کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا شریعت ان تمام چیزوں کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ اصل چیز ہی یہی ہے، اصل بنیاد یہی ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچنا، یہ ایمان کی علامت ہے کہ کیا اس بات کی شریعت اجازت دیتی ہے، اس بات کے لیے شریعت منع کرتی ہے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہوگا، رسوم اور رواج، اور اس میں ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے۔ یقیناً بنیادی طور پر یہ پرکھنا کہ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ تو مختلف ایام کو، مختلف ثقافتوں کو ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں گے، مختلف رسوم و رواج کو ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم صرف نظر کر رہے ہوں یا کچھ چیزیں ہماری نظر میں نہ رہ پا رہی ہوں۔ آپ ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھولی جائیں گی انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کی بہت جانی پہچانی، میری اور آپ کی، ہم سب کی محبوب شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو، ایسا کہ دلوں میں اتر جائے، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ میرے لیے آج بہت باعث فخر ہے، ہم سب کے لیے، کہ ایک ایسی اس عہد حاضر کے ایک ایسے مستند عالم دین کہ جنہیں ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی مقام پر بڑے فخر کے ساتھ پیش کر سکیں، ایک ایسی قابل احترام مستند عالم دین، بہت خوبصورت انداز گفتگو، استدلال کے ساتھ گفتگو کرنے والی شخصیت حضرت علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں خوش آواز، خوش انداز، ثناخواں، پوری دنیا میں نعت کے تعلق سے پسند کیے جانے والا، شہرت رکھنے والا نام ذوالفقار علی حسینی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں کلام سے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ کرم کے بادل
برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون بن کر قرار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ نبی کو اپنا خدا نہ مانو، نبی کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے۔ رسم، عادت، عبادت، تہذیب اور ثقافت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ سب اس کے انڈر میں آتی ہیں۔ رسم، عادت اور عبادت میں کیا فرق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے مابین فرق کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی عمل اختیار کیا جائے تو اس کو عبادت کا نام دے دیتے ہیں،
اور اگر کوئی اس حکم اس کے لیے موجود نہیں ہے اور وہ ایسا فعل ہے جو بلا تکلف ہم سے صادر ہوتا ہے، اس کے لیے ہم باقاعدہ کوئی اہتمام نہیں کرتے، تکلفات سے بالکل بری ہوتے ہیں، تو اس کو عادت کا نام دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہم ایسا فعل اختیار کرتے ہیں کہ جس کا خاص کوئی حکم بھی نہیں ہے یا ہے لیکن بتکلف اس چیز کو ہم اختیار کرتے ہیں باقاعدہ، تو اس کو پھر رسم کا نام دیتے ہیں۔ جیسے ولیمہ بھی ایک ہمارے ہاں رسم کہلاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لیے تلقین موجود ہے، لیکن اگر یہ ہم فرق کر لیں کہ حکم کے جواب میں عبادت ہے اور بلا تکلف کسی فعل کو صدور عادت میں شامل ہے، اور بتکلف اگر ہم کسی فعل کو اجتماعی طور پہ، خاص طور پہ یہ اجتماعی طور پہ عموماً رسومات ہوتی ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں تو اس کو رسم کا نام دے دیتے ہیں۔ ٹھیک، الجھن یہ ہے شاہ صاحب، کیسے طے کیا جائے گا کہ یہ رسم شریعت سے میل کھاتی ہے، شریعت کی اطاعت کرتے ہوئے ہے، اور یہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا عہد مبارک تھا، تو اس میں جتنی چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں یہ ساری کی ساری موجود تھی۔ کلچر بھی تھا، اور جس کو آپ تہذیب کہہ رہے ہیں وہ بھی موجود تھی، اور پھر جس کو آپ عادت کہہ رہے ہیں وہ بھی موجود ہے، اور جس کو آپ عبادت کہہ رہے ہیں وہ بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ایک دور وہ تھا کہ اوقاز کا بازار لگتا تھا، ٹھیک ہے، اور بھی اس حساب سے بازار لگتے تھے جیسے آج کل جمعہ اور منگل بازار لگتا ہے۔ ٹھیک، تو اس زمانے میں تمام لوگ جمع ہوتے تھے، اور نبی علیہ السلام بھی ان بازاروں میں جاتے تھے، اور آپ اپنی نبوت اور توحید کا اعلان فرماتے تھے، تو وہ آپ نے ان سے کام لیا۔ تو یہ عربوں کا جو کلچر تھا، اس کلچر میں یہ بات شامل تھی کہ وہ اس طریقے سے بازار لگاتے تھے، اور صدیوں سے ان کے ہاں یہ نظام موجود تھا کاروبار کا، کہ ایک نئی مارکیٹ وجود میں آ جاتی تھی اور اس میں سارے کاروبار ہوتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد کے بعد ایسا ایسا یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ختم اس لیے ہوگی کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ کلچر تھا، اور کلچر جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ ٹھیک، جس طریقے سے آدمی کے حالات بدلتے ہیں تو اس طریقے سے کلچر جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ سے عرض کروں جی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد میں سارے صحابہ وضو فرماتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وضو جب ان سے کہا جاتا تھا وضو کرے تو جو طریقہ کار وضو کا ہوتا تھا وہ کرتے تھے، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ دھونا، یہ سارے کام ٹھیک ہے، لیکن اس کا تعین ہر چیز کا کہ اس کا کیا درجہ ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اس کا کیا درجہ ہے، یہ بعد میں جب مجتہدین کرام آئے تو انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، کہ یہ کلی ہے، یہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور یہ مسنون چیزوں میں شمار ہوگی، اور فرائض جو ہیں وہ یہ ہیں۔ کیوں کہ انہوں نے ان کے دلائل پر غور کیا، تو جو دلائل قرآن حکیم میں ہیں تو اگر وہ نص قطعی ہیں، نص قطعی کا مطلب یہ ہے وہ قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالت بھی ہے، تو وہ فرائض میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری چیز جو ہے وہ نصی یعنی وہ قطعی نہیں ہے، تو پھر اس کو وہ دیکھتے ہیں، کبھی اس کو واجب میں شمار کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اخبار احاد ہیں تو ان سے جن چیزوں کا اثبات ہوتا ہے تو ان کو وہ واجبات میں شمار کرتے ہیں۔ تو یہ ساری تخصیصات جتنی ہیں یہ مجتہدین نے کی ہیں۔ تو اب آپ اس دور میں کھڑے ہو کے جو چیز بھی آپ کے سامنے پیش آتی ہے تو اس کو آپ پیچھے لے جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے عہد میں لے جائیں، اور پھر مجتہدین کی نگاہ سے آپ اس کو دیکھیں گے جب، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے اور یہ شریعت کے غیر مطابق ہے۔ ساری چیزیں جو ہے نا وہ نکھر کے سامنے آ جائیں گی۔ اس پر مزید جیسے ابھی مفتی صاحب نے ذکر فرمایا ولیمے کا کہ اب شادی کی دعوت ہے، یہ ہمارا جو ہے نا مسلمانوں کا طریقہ کار ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار تھا، تو ہر آدمی جو ہے نا وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں ولیمہ کروں۔